ذمہ داری ہے کہ وہ حکومتی ہدایت پر عمل کریں، اپنی صحت کے ساتھ ساتھ ماحول کی بھی حفاظت کریں، اور آخر میں یہ یاد دہانی کرانا بھی ضروری ہے کہ فضائی آلودگی کا جو خاتمہ ہے وہ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے ہی ممکن ہے، اور حکومت کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ ادارہ ماحولیات پنجاب نے لاہور میں گرین لاک ڈاؤن لگا دیا ہے۔ اس حوالے سے جی ماحولیات پنجاب عمران حامد شیخ کا یہ کہنا تھا کہ بڑھتی ہوئی اسموگ اور فضائی آلودگی کو کم رکھنے کے لیے پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب خط لکھنے کا بھی سوچ رہے ہیں، بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے کے حوالے سے، اور انہوں نے بھارت کے ساتھ اسموک ڈپلومیسی کا اشارہ بھی دیا ہے۔ پاکستانی اور بھارتی پنجاب کو مل کر اسموک سے نمٹنا ہوگا، کیونکہ اسموک کا جو مسئلہ ہے وہ سیاسی نہیں ہے بلکہ انسانی ہے۔ مریم نواز نے دیوالی کی تقریب سے خطاب بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مائنورٹی کارڈ متعارف کرانے کا بھی اعلان کیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ مائنورٹی کارڈ 20 دسمبر سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پروگرام میں آگے بھی چل کر بات کریں گے۔ ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستانی سیاست کے حوالے سے، جہاں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو طویل قانونی کارروائی کے بعد 24 اکتوبر کو رہا کیا گیا۔ تاہم ان کی رہائی کے بعد سے مختلف سیاسی حلقوں میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا یہ قانونی عمل کا نتیجہ ہے یا پھر کسی سیاسی ڈیل کا۔ پی ٹی آئی نے ان قیاس آرائیوں کی واضح تردید کی ہے، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے اس معاملے کو نورا کشتی سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری جانب بشریٰ بی بی کی رہائی کے بعد ان کے پشاور جانے کی خبروں نے میڈیا میں توجہ حاصل کی، تاہم گزشتہ رات کو وہ لاہور زمان پاک پہنچی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ وہ چیک اپ کے لیے شوکت خانم ہسپتال بھی جائیں گی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے سیکیورٹی اور قیام کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے اس موقع پر واضح کیا کہ پارٹی کے اندر موجودہ حکمت عملی کے تحت قیادت کی غیر موجودگی میں کارکنوں کو احتجاج کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ احتجاج پشاور سے شروع کیا جائے گا، جبکہ کارکنوں کی گرفتاریوں کی صورت میں قیادت کو دوبارہ متحرک کرنے کے لیے حکمت عملی بھی طے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے حالیہ احتجاج میں قیادت کا شریک نہ ہونا ایک مشترکہ فیصلہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور کو ہمیشہ احتجاج کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے، جبکہ انہوں نے کے پی ہاؤس میں ان کی گرفتاری کے دوران کی صورتحال کا بھی ذکر کیا۔ اسی دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں بشریٰ بی بی کی رہائی اور علی امین گنڈا پور کی سرگرمیوں کو نورا کشتی قرار دیا، اور یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ بانی پی ٹی آئی کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بشریٰ بی بی کا پشاور منتقل ہونا، وہاں قیام پذیر ہونا، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ بشریٰ بی بی کی رہائی اور ان کی سرگرمیاں پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال میں ایک اہم موضوع بنی ہوئی ہیں۔ اپوزیشن نے اسے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ان تمام دعووں کو مسترد کر دیا ہے۔ اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لحاظ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ بشریٰ بی بی کی رہائی کی جب ہم بات کر رہے ہیں، لاہور میں قیام سے متعلق جو سیاسی چامگوئیاں ہو رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف تو ان ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں مان رہی ہے، لیکن جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے کہ صرف نورا کشتی چل رہی ہے، بانی پی ٹی آئی کو سب پتہ ہے اور سب انہی کے کہنے پر یہ کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بشریٰ بی بی سے قبل میں آپ کو یہ گوشگزار کرنا چاہوں گا کہ لاہور کے بعد پشاور اس وقت ملک کا دوسرا گندہ ترین شہر ہے، اور یہاں پر بھی ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 190 سے اوپر کی ہے۔ تو کبھی کبھار ہمارے پشاور کا بھی تھوڑا سا خیال کیجئے گا کہ اس کی ماحول کی آلودگی جو ہے وہ کیا ہے۔ ابھی آپ آتے ہیں بشریٰ بی بی کی جانب، تو بشریٰ بی بی آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سیاست ہو رہی ہے، اور سیاست میں الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی کو بنیادی طور پر ایک خدشہ تھا کہ اسے دوبارہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اسے دوبارہ گرفتاری سے بچانے کے لیے، جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا، جس دن اس کی ضمانت ہو گئی تو اس ضمانت کے بعد ہی اسے پشاور لایا گیا۔ وہ بنیادی طور پر اس کی صحت کا بھی ایشو تھا۔ میری اس ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی ہے جس نے ENT ڈاکٹر ہے، جس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے کان کا مسئلہ تھا، اس کے علاوہ اس کے دانتوں کا بھی مسئلہ تھا، اور باقاعدہ طور پر ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی ہے یہاں پر پشاور میں۔ تقریباً 4 دن انہوں نے پشاور میں گزارے ہیں۔ میڈیا پر مختلف خبریں چلی ہے کہ یہ بھی بار بار بتایا جا رہا تھا کہ جی انہوں نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ میری خود وزیر اعلیٰ ہاؤس کے جو مستند ذرائع ہیں ان سے بات ہوئی ہے، اس نے کسی بھی اجلاس کی صدارت نہیں کی ہے۔ ہاں، پارٹی کی چند رہنماؤں نے ضرور ان سے اس وساطت سے ملاقات کی ہے کہ اس وقت چونکہ وہ پارٹی کی بانی چیئرمین کی اہلیہ ہے اور اسے ضروری طور پر ملنا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمومی طور پر جیل سے کوئی رہا ہو جاتا ہے تو ان سے ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ خواجہ آصف صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی سیاست کر رہی ہے، حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر قائدین خود ہی ان خبروں کو فلوٹ کرتے تھے کہ یہ بشریٰ بی بی نے اس طرح کی اجلاس کی صدارت کی، یہ کیا وہ کیا، حالانکہ ایسا کچھ تھا نہیں۔
پارٹی کے چند رہنماؤں نے ملاقات کی اور اس کے جو پارٹی کے بانی چیئرمین ہے اس سے اس متعلق بات چیت بھی ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، لیکن لحاظ دوسری طرف جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو حکومتی موقف ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے، جس طرح خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے یہ واقعی قانونی عمل ہے یا پھر کسی سیاسی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے. دیکھیں، ڈیل کی خبریں جو ہیں وہ عمومی طور پر پاکستانی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ خود پتہ ہے کہ مشتاق یوسفی ایک بڑے رائٹر نے کہا کہ سب سے زیادہ افواہیں جو ہمارے ملک میں اڑائی جاتی ہیں اور عمومی طور پر وہ صحیح ہوتی ہیں. تو ڈیل کی جو خبریں ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہیں، کوئی تصدیق کرتا ہے کوئی تردید کرتا ہے، لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ اس عمل سے گزری ہے. انہیں قانونی چارجوئی کا سامنا کیا ہے، انہوں نے عدالتوں کا سامنا کیا، انہیں جیل میں رکھا گیا ہے، پھر انہیں پشاور لایا گیا اور اس بات کی خود تصدیق ان کے ایک حکمت عملی کے تحت پشاور لایا گیا تاکہ وہاں پر پنجاب میں دوبارہ اس کی گرفتاری کو عمل میں نہ لایا جا سکے اور ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کی جا سکے. جب اس کی ٹریٹمنٹ کی گئی، اچھا ایک اور بات ہے، وہ یہاں پر انہیں پشاور ہائی کورٹ سے باقاعدہ طور پر ضمانت بھی مل گئی اور وہ ضمانت جس کی تھرو وہ پنجاب آئی تھی اور وہاں پر وہ باقاعدہ طور پر زمان پارک بھی پہنچائی گئی. تو یہ وہ نکات ہے کہ ڈیل کی خبریں تو آپ کو خود پتہ ہے کہ حکومت کیوں ڈیل کرے گی اور یہ پاکستان تحریک انصاف کیوں ڈیل کرے گی، اس کی بھی پیچھے کئی محرکات ہیں. لیکن بشرا بی بی جو ہے وہ اس وقت اس ڈیل سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس مرکزی ادارے کے قائدین میں شامل نہیں ہے جو بیسیکلی اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرتی ہے. جی ٹھیک ہے، دوسری طرف ابھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں احتجاج شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اب یہ احتجاج کی کال کس لیے دی جا رہی ہے؟ کیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج بشرا بی بی کی رہائی کے ساتھ بھی کسی طرح سے منسلک ہے، کیونکہ رہائی تو اب ہو چکی ہے. دیکھیں، اس طرح ہوا ہے کہ تقریباً 2 دن قبل میری یہاں پر خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2 صوبائی وزراء کھڑے تھے اور میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی. تو ایک وزیر جو تھا اس نے دوسرے سے کہا یار میرے حلقے کے لوگ اب مجھ سے کام مانگ رہے ہیں. تو میں نے اپنے حلقے کے لوگوں کو کہا یار میں نے کام کیا کرنا ہے، ہم تو گزشتہ 3 مہینوں سے احتجاج کے بعد احتجاج کر رہے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں کام کی جانب بھی جانا ہوگا کیونکہ ابھی ہمیں ڈیلیور بھی کرنا ہوگا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ 8 یہاں پر نومبر کو پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کر رہی ہے اور جس میں جو پشاور ویلی ہے، اس کے علاوہ صدرن ڈسٹرکٹ اور ملاکنڈ ڈسٹرکٹ ہے، اس کو باقاعدہ طور پر آگاہ کیا گیا کہ وہاں سے ورکرز کو لایا جائے تاکہ ایک بڑی جلسے کی شکل اختیار کی جائے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے جو اسٹریٹجی اس سے پہلے ڈیولپ کی تھی کہ بار بار اسلام آباد کی جانب مارچ کرنا، شاید پنجاب میں ان کے لیے احتجاج اس طریقے سے ممکن نہیں ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کے لیے میدان کو لائے. تو بجائے اس کے کہ پنجاب میں احتجاج کیا جائے، خیبر پختونخوا میں علاقائی سطح پر احتجاج کا فیصلہ کیا گیا. سب سے پہلا جو احتجاج ہے وہ پشاور میں کیا جائے گا اور پشاور کے بعد یہاں پر ملاکنڈ ڈویژن متوقع ہے اور اس کے بعد ہزارہ اور اس کے بعد توقع ہے کہ خیبر پختونخوا کے صدرن ڈسٹرکٹ میں ایک بڑا احتجاج کیا جائے. لیکن یہ ایک اسٹریٹجی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو اپنے ورکر کو یہ باور بھی کرا رہی ہے کہ ہم پارٹی کے بانی چیئرمین کے لیے بھی احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اب ورکر نے ان سے مانگنا بھی شروع کر دیا ہے کہ آپ ڈیلیور کیا کر رہے ہیں، کیا ہے آپ کے پاس. پنجاب کی بیسیکلی پنجاب کا حوالہ بار بار دیا جاتا ہے کہ پنجاب میں یہ کام کیا جا رہا ہے، وہاں پر افتتاح کے بعد افتتاح کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا میں ایسی کون سی افتتاحی تقریب منعقد کی گئی ہے؟ عمومی طور پر خیبر پختونخوا میں آج بھی وزیر اعلیٰ ایک سولرائزیشن پروجیکٹ کا افتتاح کر رہے ہیں، لیکن یہ کوئی بڑی پروجیکٹ اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ پنجاب کی مقابلے کی کوئی ہے. بیسیکلی یہاں پر اور بھی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں نا، یہاں پر اپوزیشن کی تعداد بہت کم ہے، لیکن ایک خاموش تماشائی کی حیثیت سے اور بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت احتجاجوں سے نکل کر اس متعلق ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور نقطہ ہے جو یہاں پر امپورٹنٹ ہے. علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بھی ہے اور پارٹی کی صدر بھی ہے. ان کی ذمہ داریاں دوہری ہیں اور یہ دوہری ذمہ داریاں بیسیکلی ان کے لیے اس وقت بوجھ بنی ہوئی ہے. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ دونوں ذمہ داریوں کی، یعنی وہ جب اسلام آباد مارچ کرتے ہیں تو وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے بلکہ وہ وزیر اعلیٰ کے بجائے پارٹی کی صوبائی صدر کی حیثیت سے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پر وہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک پارٹی میں ایک اور اندرونی طور پر ایک بات کی جا رہی ہے کہ پارٹی کی صدارت کسی اور شخص کے سپرد کی جائے تاکہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ گورننس پر توجہ دے اور پارٹی امور بھی دوسری جانب ایسا طریقے سے چلائی جا سکے. لیکن لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شکوہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا وہ بہت پرانا ہو چکا ہے کہ صرف احتجاج کی سیاست ہی کی جا رہی ہے، جس طرح سے آپ نے خود ہی کہا کہ علی امین گنڈاپور پر بھی پھر بہت پریشر ہے، پارٹی کے صدر ایک طرف، دوسری طرف وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں، لیکن زیادہ جو فوکس وہ رہتے ہیں وہ پارٹی معاملات پر ہی رہتے ہیں. تو بینگ سی ایم آف کے پی آپ کو نہیں لگتا کہ ان کی مزید ذمہ داریاں ہیں
ان پر عوام کا بھی بہت زیادہ پریشر ہوگا, پارٹی کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوگا کہ پی ٹی آئی پھر اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, ابھی وہ فوکسڈ احتجاج کی طرف ہے یا بانی پی ٹی آئی کی طرف ہی ان کا فوکس ہے سارا؟ ایک بات تو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر واضح ہے کہ انہیں 2018 کے بعد 2024 میں 8 فروری کو جو ووٹ دیے گئے ہیں وہ کسی ترقیاتی کام یا ترقیاتی منصوبے کے بدولت نہیں دیے گئے ہیں, بلکہ وہ ووٹ انہیں بیانی کی بنیاد پر دیا گیا ہے. اسی لیے اگر وہ اپنے ہر منشور میں پارٹی کی بانی چیئرمین کی رہائی کو مد نظر رکھیں گے تو پارٹی کا ورکر, پارٹی کا ووٹر ان کے ساتھ منسلک ہوگا. خصوصی دیگر آپ کو پتا ہے کئی لوگوں نے بڑے بڑے ترقیاتی کام کیے تھے, ان انتخابات میں انہیں خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی ہے. حیدر ہودی جس نے مردان کا نقشہ بدل دیا تھا, سابق وزیر اعلیٰ, ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, انہیں بیانی کے سامنے شکست تسلیم کرنی پڑی جس کو پاکستان تحریک انصاف نے ڈیولپ کیا ہے. تو علی امین صاحب بھی جانتے ہیں کہ ڈیلیوری سے زیادہ اس وقت پارٹی کے بانی چیئرمین کے لیے رہائی, اس بیانی کو تقویت جو اس وقت پارٹی کی قیادت نے بنائی ہوئی ہے وہ, اور اس کے علاوہ کسی سائٹ پر رہ کر ترقیاتی کاموں کے متعلق بھی کام کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک طویل المدتی منصوبہ نہیں ہے, انہیں ڈیلیور بھی کرنا ہوگا اور پارٹی امور بھی سنبھالنے ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف آپ کو اب یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس طرح سے پارٹی کی قیادت کو دوبارہ متحرک کرنے کا کہا جا رہا ہے, کارکنان کو حکمت عملی کے تحت مظاہروں میں شامل کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے, پھر ہم بات کرتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر سے یہ سیاسی استحکام کے لیے مشکل نہیں ہوگا؟ بہتر حکمت عملی ہے کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے؟ خبر صاحب پاکستان تحریک انصاف کی خمیر میں احتجاج نہیں کی ہوئی ہے. وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جب حکومت میں بھی ہوتے تھے تو عمران خان سے ویسے بات کرتے تھے جیسے وہ اپوزیشن لیڈر ہو. اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف مسلسل احتجاجوں کے بعد ہی احتجاج کر رہی ہے اور انہوں نے اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کیا ہوا ہے. 8 فروری کے انتخابات کے بعد دیکھ لیں, یعنی 3 دفعہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد کی جانب مارچ کر چکے ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے انہوں نے اس قلیل عرصے میں 5 مہینے میں کتنی بار ہو گئی ہے. یہ وہ بنیادی نقطہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہے, لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ان کا موازنہ سال 2 سال بعد اگر پنجاب کی گورنمنٹ سے کیا جاتا ہے تو پھر خیبر پختونخوا حکومت کو بھی ڈیلیور کرنا ہوگا. اسی وجہ سے خیبر پختونخوا حکومت اب اس وقت جو ہے وہ ڈیلیوری کی جانب کوشش کر رہی ہے اور مسلسل جو اجلاسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں یہ ہے کہ گورننس پر توجہ دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے جو اندرونی معاملات ہیں, جتنے بھی سینئر رہنما ہیں جس طرح سے شوکت یوسفزئی ہیں, کچھ دن پہلے ہماری شو میں موجود تھے اور کافی ناراض دکھائی دے رہے تھے, گلے شکوے بھی کر رہے تھے کہ جو پارٹی کی اس وقت سینئر لیڈرشپ ہے وہ کسی بھی معاملے میں مشاورت نہیں کر رہی ہے, کارکنوں کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا. جس طرح شوکت یوسفزئی ہیں وہ 30-35 سال سے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایک اہم رکن ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بیرسٹر گوہر کی بات کی جائے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین ہیں تو وہ اب ان کا فون بھی نہیں اٹھاتے ہیں. تو ود ان دا پارٹی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کلیشز اب بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پارٹی کے اندر تو اختلافات ہیں. جب آپ نے پہلا سوال کیا بشرا بی بی کا, تو بشرا بی بی کو یہاں پر لانے کا ایک اور مقصد علی امین گنڈاپور صاحب کا یہ تھا کہ ان پر جو تنقید پارٹی کے مختلف حلقوں کی جانب سے کی جا رہی ہے, شوکت یوسفزئی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ہے, اس کا ایک حلقہ ہے, لیکن اس سے زیادہ بڑا حلقہ جو ہے وہ عاطف خان صاحب کا ہے جو علی امین گنڈاپور کے مقابلے میں متوقع اپنے آپ کو وزارت اعلیٰ کا امیدوار سمجھ رہے تھے. تو اس وزارت اعلیٰ کی امیدوار کی حیثیت سے اس پر پارٹی میں دباؤ بڑھ رہا تھا. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ پارٹی کے ایک صوبائی وزیر تھے شکیل خان, جسے ہٹایا گیا ہے یا جو خود مستعفی ہوئے ہیں. شکیل خان بھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کریں گے اور وہ بھی بیسیکلی علی امین گنڈاپور کے خلاف ہی جائے وہ تقریر, کیونکہ انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے علی امین گنڈاپور کے اوپر الزامات لگائے ہیں. تو بشرا بی بی کی یہاں پر متوقع جو آمد ہے وہ بیسیکلی پارٹی کی قیادت کو یہ باور کرانا تھا کہ اس وقت پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے, اس کے علاوہ پارٹی کی جو سینٹرل لیڈرشپ ہے یا جو عمران خان صاحب کی ایک قسم سے گھریلو معاملات ہے, وہ بیسیکلی علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہے. تو شوکت یوسفزئی صاحب کا گلہ بجا ہے, اور یہ گلہ صرف شوکت یوسفزئی کو نہیں ہے بلکہ پارٹی کے اس وقت موجودہ ایم پی ایز جو ہے وہ اس وقت شکایت کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سے ملنے میں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وزراء کے ساتھ انہیں ملنے میں مشکلات ہے. وزراء جو ہے یعنی وہ تو بڑی چیز ہے کہ بیرسٹر گوہر کا کی کال نہیں ہوتی, یہاں تو صوبائی وزراء اراکین اسمبلی کی کال نہیں ہوتا ہے. اچھا, جو دوسرے صوبائی وزراء جن کا میں ایک ذکر کر رہا تھا ان میں سے ایک وزیر کو کہ یار ہمارے پاس اس وقت خیبر پختونخوا اسمبلی کے 120 اراکین میں
94 PTI کی ہے, ہمیں 2/3 نہیں 3/4 حاصل ہے. تو اگر 10, 15, 20 چلے بھی گئے تو ہمارے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف اسی زون میں کہ انہیں 15-20 لوگوں کے حوالے سے اگر ان سے چلی بھی جائے تو انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے جو متحارب حلقے ہیں, جو مخالف حلقے ہیں, شوکت یوسفزئی کی شکل میں, عاطف خان کی شکل میں, کسی اور شکل میں, علی امین گنڈاپور کو فی الحال ان سے کوئی خطرہ نہیں. لیکن پارٹی کے اندر میں اس بات کی تصدیق کروں کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں اور وہ اختلافات مختلف دڑوں کی شکل. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار. لہٰذا لیے ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب بات کرتے ہیں صوبہ پنجاب کی, جہاں خواتین اور بچوں کے اغوا اور ان پر تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک سنگین مسئلہ بنتے جا رہے ہیں. حکومت اور پولیس کے مسلسل دعووں کے باوجود ان واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے. پولیس کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے 9 ماہ میں خواتین اور بچوں کے اغوا اور تشدد کے 32,355 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ تعداد ہماری سوسائٹی میں بگڑتی ہوئی صورتحال کو ظاہر کرتی ہے, اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ صوبے کی وزیر اعلیٰ خاتون, لیکن پھر بھی خواتین کے اغوا, تشدد اور بچوں کے اغوا کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. حالیہ رپورٹ کے مطابق رواں سال کے 9 ماہ میں پنجاب میں خواتین اور بچوں کے اغوا اور تشدد کے 32,355 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں. یہ اعداد و شمار ہماری حکومت کی ناکامی کو واضح کرتے ہیں, اور سوال یہ بنتا ہے کہ کیا واقعی یہ ایک خاتون وزیر اعلیٰ کی موجودگی میں ممکن ہے کہ خواتین اور بچوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت نہیں کی جا رہی. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. نمائندہ نیوز لاہور شاہد رضوی نے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. شاید بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جو نمبر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو بہت الارمنگ سچویشن ہے, اتنے زیادہ واقعات اغوا کے, تشدد کے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہاں پر ایسی خامی موجود ہے کہ یہ واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ شکریہ انوار, آپ نے پروگرام میں بلایا ہے. یہ آپ نے خود ہی بتایا کہ خاتون وزیر اعلیٰ ہماری, جن کا فوکس جو ہے بالخصوص خواتین پر جو تشدد ہے, ان کے ساتھ کوئی جنسی ہراسگی کے واقعات ہیں یا ان کے اور کوئی مسائل ہیں, اس پہ ان کو زیادہ فوکس ہے. اور ان کی ہدایات بھی ہیں پولیس افسران کو, IG پنجاب کو, CCP لاہور کو, کہ خواتین کے ساتھ کوئی بھی واقعہ اگر رونما ہوتا ہے جس میں جنسی درندگی کا ہے, ان پر تشدد کا ہے, ہراسمنٹ کا ہے, تو فوری طور پر اس پہ کارروائی کی جائے. جو ملزم ہے اس کو قرار واقع سزا دلوائی جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس میں صوبے بھر میں جو ہے واقعات جو ہیں خواتین پر تشدد, جس میں مختلف ہے گھریلو لڑائی جھگڑا ہے, شوہر کا بھی کوئی تشدد ہے, یا کوئی اور ایسے واقعات ہیں کہ سر راہ چلتے کوئی اباش لوگ جو ہیں وہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کرتے ہیں, ان کو تشدد کا بھی بعض اوقات نشانہ بنایا گیا. فوٹیجز بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر, آپ بتاتے ہیں کہ خاتون سر راہ چلتی کو مرد نے کوئی فوج حرکت کی اس کے ساتھ, بالکل, تو وہ بہت کم ایسے واقعات میں ملزمان پکڑے جاتے ہیں. اسی طرح بچوں کے واقعات ہیں ان اغوا کے, وہ بڑے ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ کم سن بچے جو اغوا کیے جاتے ہیں, بعض دفعہ بچہ سال ہر سال جو اپنے والدین سے دور رہتا ہے, ان کو مل نہیں پاتا. کئی ایسے واقعات ہیں جن میں بچے اغوا ہوئے ہیں, ان کے والدین ابھی تک اپنے بچوں کی تلاش میں ہیں, روتے پھرتے ہیں, مارے پھرتے ہیں, کبھی کہیں جاتے ہیں کبھی کہیں جاتے ہیں. تو یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے خود ہی بتایا کہ 32,355 واقعات ہیں جس میں خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچے ہیں, ان پہ تشدد بھی ہوا ہے, اغوا بھی ہوئے ہیں. یہ واقعات بڑھتے گئے. میں آپ کو یہ پولیس کا جو اعداد و شمار میں نے حاصل کیے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا. کہ 9 ماہ کے دوران جو میاں بیوی کے جیسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, فیملی ڈسپیوٹ ہوتا ہے, جس میں 203 جو بچے ہیں اس میں اغوا کے مقدمات درج کیے گئے ہیں جو پولیس کے ریکارڈ کے مطابق. اس میں اگر بات کی جائے 54 مقدمات جو ہے منسوخ ہو گئے ہیں. وہ منسوخ اس وجہ سے ہوئے کہ اس میں اگر میاں بیوی کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا, یا صلح ہو گئی, یا ان کی بڑے نے بیچ میں ڈالا ہے, یا کوئی پولیس والے جو بیچ میں, جیسے آپ کو پتہ اکثر ڈلتے ہیں, صلح کرا دی جاتی ہے کسی پارٹی کی طرف سے, اگر کوئی پولیس والا آتا ہے سامنے, دوسری پارٹی کو دبایا جاتا ہے تو صلح ہو جاتی ہے کہ چلو جی پرچہ ختم ہو گیا. لیکن کچھ ایسے بھی اس میں مقدمات ہیں جو ابھی تک چل رہے ہیں, جن کی تعداد اگر آپ کو میں بتاؤں تو اس میں 96 مقدمات کے اگر چلان مکمل کر کے عدالتوں کو بھجوائے گئے ہیں, لیکن سزا کسی ملزم کو اس 203 مقدمات میں نہیں ہو سکے. تو اس کی کیا وجہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ پروسیکیوشن کی کمزوری ہے, جو عدالتی سسٹم ہے وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیل بہت جلدی مل جاتی ہے اس میں ملزمان کو. پہلی بات تو یہ کہ پولیس جو ہے انویسٹیگیشن, لاہور میں آپریشن انویسٹیگیشن 2 علیحدہ الگ ونگ ہے پولیس آرڈر 2002 کے مطابق. اگر دوسرے شہروں میں چلے جائیں تو ابھی بھی ادھر SHO تفتیش بھی کرتا ہے, آپریشن کے کمانڈ بھی وہی سنبھالتا ہے. جو انویسٹیگیشن ونگ کی اگر لاہور جو ہے صوبائی دارالخلافہ ہے ہمارا, اس کی بات کریں
تو بڑی ناقص جو تفتیشی افسران ہیں ان کی تفتیش ہوتی ہے، کمزور چلان عدالتوں میں پیش کیے جاتے ہیں، جس کے باعث ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے اور کیس سال ہر سال جو ہے لٹکتا رہتا ہے، تاریخیں پڑتی جاتی ہے. کچھ اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کا بھی عمل دخل ہے، کچھ ہمارے جو معزز عدالتیں ہیں ان میں کبھی چھٹیاں آ گئی، کبھی جج چھٹی پہ چلے گی، تو اس طرح یہ تاخیر کا شکار ہوتا. پہلی بات پولیس کا کمزور عدالت میں چلان پیش کرنا ہے جو ہے اس میں جی بالکل کمزور تفتیش ہوتی ہے، جس کے باعث جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا کہ یہ کیس ہے کیا. جب ہماری تفتیش اچھی ہوگی، اس کا معیار اچھا ہوگا، چلان مکمل ٹھوس شواہد کے ساتھ عدالت پر پیش کیا جائے گا، تو پھر جو ہے سزا کا پروسیس بھی جلدی ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ بھی پھر اس میں اپنا کردار ادا کرے گا، عدالتیں بھی اس میں جلد فیصلہ کریں گی تاکہ جو ملزم ہیں ان کو فوری طور پر سزا دلوائی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی دوبارہ اس طرح کے واقعات رپورٹ نہ ہو. لیکن دوسری طرف آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ابھی یہ 32,000 واقعات وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں، کتنے ہی ایسے ہی ہزاروں واقعات ہوں گے جو کسی نہ کسی وجہ سے رپورٹ بھی نہیں ہو پاتے؟ اس کی مین وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں اپنی بدنامی کے ڈر سے جو ہے وہ رپورٹ ہی نہیں کرواتے واقعہ، کہتے ہیں جی خود ہی آ جائے گا، خود ہی چلی جائے گی. اس میں شادی شدہ خواتین کے بھی اغوا کے واقعات ہیں، کم سن بچے بھی ہیں، ان کے اغوا کے بھی واقعات ہیں. تو اس لیے جو شادی شدہ خواتین جب اغوا ہوتی ہیں یا کوئی خود چلی جائے تو ورثہ کی جانب سے کوشش ہوتی ہے کہ ایک دن اس کو ڈیلے کیا جائے، 2 دن دیکھتے ہیں، معاملے کو دبانے کی کوشش کی جائے، کیونکہ اس میں ان کی اپنی عزت کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے وہ روکتے ہیں. پھر دوسرا ہماری پولیس بھی اس میں ڈیلنگ ٹیکٹکس یوز کرتی ہے کہ یار پرچہ نہ ہی دینا پڑے، چونکہ دفعہ بڑی ہے. اغوا کا جو معاملہ ہے اس میں پولیس اپنی جان چھڑاتی ہے کہ ہم اغوا کا پرچہ نہ دیں، ہمیں پوچھ گچھ ہوگی. بیسیکلی جو انویسٹیگیشن ہے وہ صحیح معیار پر ہونی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ نمائندہ نیو نیوز لاہور شاہد رضوی ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. آئی سی سی کی تازہ ترین ٹیسٹ رینکنگ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان سعود شکیل نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 20 درجے ترقی حاصل کی ہے اور وہ 7ویں نمبر پر آ چکے ہیں، جو کہ ان کے کریئر کی ایک بڑی کامیابی ہے. حالیہ انگلینڈ سیریز میں سعود شکیل نے 5 اننگز میں 1 سنچری اور 1 نصف سنچری کی مدد سے 280 رنز بنائے اور انہیں بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. بابر اعظم نے بھی 1 درجے ترقی کے ساتھ 19 میں سے 18ویں پوزیشن حاصل کر لی ہے، جس سے پاکستانی کھلاڑیوں کا نام عالمی رینکنگ میں مزید بلند ہوا ہے. دوسری طرف ٹاپ 10 بیٹرز میں انگلینڈ کی جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے، جبکہ نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن دوسرے اور بھارت کے جیسوال تیسرے نمبر پر موجود ہیں. ویرات کوہلی 6 درجے نیچے آتے ہوئے 14ویں نمبر پر چلے گئے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوزی لینڈ کے رچن رویندرا نے بھی ٹاپ 10 میں جگہ بنا لی ہے اور اب وہ 10ویں نمبر پر موجود ہیں. مزید بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حوالے سے، جہاں اہم تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. پی ایس ایل کے ڈائریکٹر سہیب شیخ اور خواتین کرکٹ کی سربراہ تانیہ ملک نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. پی سی بی کے چیف آپریٹنگ افسر سلمان نصیر نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ دونوں عہدیداران نے پاکستانی کرکٹ کے لیے مثالی خدمات سر انجام دی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ قومی کرکٹر فخر زمان کے حوالے سے تھا، جن کی مشکلات کے خاتمے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. فخر زمان نے پی سی بی کے شوکاز نوٹس کا جواب دیتے ہوئے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے، جس پر پی سی بی کے رویے میں بھی نرمی آئی ہے. اطلاعات کے مطابق وائٹ بال ٹیم کے کپتان محمد رضوان نے بھی فخر زمان کی ٹیم میں واپسی کے حوالے سے بات کی ہے. اسپورٹس اینالسٹ عبدالسمی نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سمی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا سعود شکیل کی رینکنگ کے حوالے سے 20 درجے کی ان کی جو یہ ترقی ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یا پاکستانی ٹیم کی کارکردگی پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ اوور آل ہی مسائل کا شکار کافی ٹائم سے نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں جو مڈل آرڈر تھا، مڈل آرڈر میں ہمیں ایک ایسے بیٹسمین کی کافی دیر سے تلاش تھی جو کہ نہ صرف ریلائبل ہو بلکہ وہ لمبی باری کھیل سکتا ہو، وکٹ پہ ٹھہر سکتا ہو. تو بڑے عرصے بعد جو ہے سعود شکیل کی شکل میں ہمیں ایک ایسا بیٹسمین نظر آیا. لیکن بدقسمتی سے ٹیم کی پرفارمنسز ایسی جا رہی تھی جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو بہت سی چیزیں جو ہے آپ اس میں بہ جاتے ہیں. سعود نے جس وقت سپننگ ٹریکس بنے اور پاکستان میں کسی حد تک اسٹریٹجی چینج ہوئی اور پاکستان کے بالر جو ہیں وہ ہمیں حاوی نظر آئے، ایسے موقع پر جب سارے بیٹسمین دونوں ٹیموں کی تقریباً سٹرگل کر رہے تھے، انگلینڈ
کے جو بیٹسمین تھے وہ تو اسٹرگل کر ہی رہے تھے, ہمارے بیٹسمینوں کو بھی کسی حد تک پرابلم ہو رہی تھی. ایسے موقع پہ سعود شکیل نے ایک شاندار اننگ کھیلی اور ان کو کسی موقع پہ بھی ایسا نہیں لگا کہ ان کو جو بال سپن ہو رہا ہے اس سے کو پرابلم ہے. ان کی اس اننگ کی بدولت نہ صرف پاکستان ٹیسٹ میچ پہ اس کی گرفت مضبوط ہوئی بلکہ وہ میچ جیتا بھی. انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے کوچ نے بھی ان کی بڑی تعریف کی, کپتان نے بھی ان کو سراہا اور یہی وجہ بنی کہ وہ رینکنگ میں اوپر گئے. اور یقیناً ہم کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ ایسی پرفارمنسز جب آتی ہیں تو نہ صرف ٹیم جیتتی ہے بلکہ آئی سی سی میں آپ کی رینکنگ بہتر ہوتی ہے اور آپ ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پی ایس ایل ڈائریکٹر ہیں اور خواتین کرکٹ کی جو سربراہ ہیں, ان کے استعفے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کی رخصتی پاکستان کرکٹ بورڈ پر کیا اثرات مرتب کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی, نارملی پاکستان کرکٹ بورڈ کا یہ سٹائل ہے کہ جب کوئی نیا چیئرمین یا نئی مینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر اپنی ٹیم کو لے کے آتے ہیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ کسی حد تک اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. تانیہ کافی عرصے سے جو ہے امانی صاحب کے ٹائم سے جو ہے وہ ویمن کرکٹ کو دیکھ رہی ہیں اور ویمن کرکٹ کا جو حال ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے, اس میں تو امپرومنٹ کا کوئی ابھی چانسز نظر نہیں آتے. لیکن میں نے بھی ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, وہ کافی کین نظر آتی تھی اور کافی وہ اس چیز میں انوالو نظر آتی تھی. وہ ہر وقت چاہتی تھی کوئی ویمن کرکٹ کے حوالے سے ایکٹیویٹی ہو, لیکن میرے خیال میں یہ ان کی پرفارمنس کی بنیاد پہ ہرگز بھی نہیں ہے فیصلہ. میرے خیال میں ان کی جگہ کسی کو اکوموڈیٹ کیا جانا ہے, کسی اور بندے کو لایا جانا ہے یا بندی کو, یہی وجہ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں پی ایس ایل جو ہے اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر سے کچھ لوگ سونے کی چڑیا کہتے ہیں کرکٹ بورڈ کے لیے. اس کے اوپر بہت سے لوگوں کی نظر ہوتی ہے. بعض چیئرمین جب آتے ہیں وہ صرف فوکس ان کا پی ایس ایل ہوتا ہے, تو اس کے لیے وہ اپنی ٹیم لاتے ہیں. جس طرح پچھلے چیئرمین کے کچھ اپنے لوگ تھے, اس سے پچھلے چیئرمین کے اپنے لوگ تھے, وہ جس وقت ہوتے ہیں تو وہ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کام کرتے ہیں. تو پی ایس ایل کے ڈائریکٹر کا چینج ہونا بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ ماضی میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہر چیئرمین اپنی مرضی کے ایک بندے کو آگے کر دے. بعض اوقات وہ ڈائریکٹر کے عہدے پہ نہیں بھی ہوتے لیکن وہ کرتا دھرتا ہوتے ہیں. تو میری نظر میں یہ پروفیشنل اپروچ بالکل بھی نہیں ہے اور نہ اس کا مقصد کرکٹ اور پی ایس ایل کی بہتری ہے, بجائے اس کے کہ یہ آپ صرف اپنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. سبھی دورہ آسٹریلیا کے حوالے سے آپ کو کمنٹ کرنا چاہیں گے پاکستانی ٹیم کی کس طرح کی تیاری ہونی چاہیے؟ نو ڈاؤٹ ہوم گراؤنڈ کنڈیشن کا ہم نے فائدہ اٹھا لیا, بٹ ایٹ دی اینڈ پھر آسٹریلیا بھی اپنے ہوم گراؤنڈ کا ایج اٹھائے گا اور وہاں کی جو پچز ہیں وہ ہم سب کو ہی پتا ہے کہ بہت تیز ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے پاکستانی بالرز, پاکستانی بیٹرز کس طرح سے وہاں پر سروائیو کریں گے؟ دیکھیں پاکستان میں جو دو آخری جیت ہمیں ملی ہیں وہ ٹیسٹ میچز میں ملی ہیں اور ابھی آسٹریلیا میں ہم 3 ون ڈے اور 3 T20 کھیلنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ فارمیٹ آف کرکٹ ہے. ریڈ بال سے اب ایک دم وائٹ بال پہ جا رہے ہیں. پھر آپ کی جو ٹیمیں اناؤنس ہوئی ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, آپ کے اسکواڈ میں فرق ہے. پھر آپ ادھر ڈفرینٹ ٹریکس پہ کھیل لیتے, وہاں جا کے آپ کو کچھ اور صورتحال کا سامنا ہوگا. آسٹریلیا میں آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو تیز ترین پچز یا وکٹس ہیں وہ باؤنسی ٹریکس وہ آسٹریلیا میں ہی ہیں. اور پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ سوائے چند ایک سیریز یا چند ایک مواقع کے ہم نے ہمیشہ وہاں سٹرگل کیا ہے. اور اس وقت وائٹ بال میں جو پاکستان ٹیم کی پریویس پرفارمنسز ہیں وہ بھی کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ ایک امتحان سے کم نہیں ہوگا اور ہمیں جو ہے کافی ٹف ٹائم ملے گا. اور اوپر سے جب گیری کرسٹن اس موقع پہ چلے گئے ہیں اور پھر ایک دفعہ فوراً سے چینج ہوا ہے اور عاقب جاوید آ گئے ہوئے ہیں اور اب سب کچھ عاقب جاوید دیکھ رہے ہیں اور ان کی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں. تو ہمیشہ سے ہم جس چیز کا روتے ہیں کنسسٹنسی نہیں ہے. تو پاکستان ٹیم کے لیے ایسے موقع پہ جب آپ کا سینٹرل کانٹریکٹ بھی ابھی فوراً اناؤنس ہو گیا ہے اور 4 اسپاٹس آپ نے اناؤنس کیے ہیں ڈفرینٹ, تو میرے خیال میں کافی مشکل ثابت ہوگا پاکستان کے لیے دورہ. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف فخر زمان کی واپسی کے امکانات کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ واپسی ان کی ہو پائے گی؟ دورہ آسٹریلیا میں بھی انہیں شامل کر لیا جائے گا؟ ان کی شمولیت سے یقینی طور پر ٹیم میں مضبوطی تو آئے گی. میچ وننگ پلیئر ہیں وہ بالکل, نو ڈاؤٹ میچ وننگ پلیئر ہیں. تھوڑی سی کنسسٹنسی کے اوپر بات ان کی ہوتی رہتی ہے, لیکن جب بھی وہ جس دن کھیلتے ہیں جو ان کا دن ہوتا ہے تو اس دن وہ
آپ کو جیت سے کم کسی بات پہ وہ اکتفا نہیں کرتے, وہ آپ کو میچ جتاتے ہیں. ان کی ایک ٹویٹ اس سارے ایشو کا باعث بنی ہے کہ ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ اس کو کیا گیا. میرے خیال میں پی سی بی میں شاید ان کو بڑوں کو یہ مشورہ دیا گیا ہے کہ آپ ڈسپلن قائم کرنے کے لیے, ایک ایسی مثال قائم کرنے کے لیے ایسا کریں. امید تو ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ کپتان بھی ان کے حق میں ہے اور مینجمنٹ بھی, اور آپ یہ جانتے ہیں کہ کون اپنے سٹار کھلاڑی کو یا میچ ونر کو ڈراپ کرنا چاہے گا. تو یہ وقتی ایک ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بظاہر انہوں نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے, لیکن میرا خیال میں ان کی ٹیم میں واپسی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لاسٹ کمنٹ بس میں آپ سے یہی چاہوں گا کہ پھر پلیئرز کو بھی شاید تھوڑا سا دھیان تو ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ڈسپلن ہے, جو ایس او پیز ہے, جو ایک دائرہ کار ہے, اس میں رہ کر وہ تمام کام کرے. پاکستان کرکٹ بورڈ اگر کوئی فیصلہ لے رہا ہے تو اس کے اگینسٹ جانا کسی بھی پلیئر کے لیے غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں, ڈسپلن دنیا بھر میں کسی بھی ادارے, کسی انسٹیٹیوشن, کسی قوم, کسی بھی جگہ کے لیے, کسی ٹیم کے لیے ضروری ہے. لیکن ہمارے ہاں ماضی میں ایسی بے تحاشا مثالیں ہیں کہ آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتے ہیں, آپ پورے میچ فکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے سمی, بہت شکریہ, وقت کی ہمارے پاس کمی ہے. عبدالسمیع اسپورٹس اینالسٹ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں, اور وہ ہے پاکستانی طلبہ کے لیے مفت اسکالرشپ اور مالی معاونت کے مواقع. یہ وہ موضوع ہے جس سے نہ صرف ہزاروں طلبہ بلکہ ان کے والدین بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تعلیمی اخراجات میں بڑھتی ہوئی مشکلات کے باوجود کچھ ایسے مواقع اور پروگرامز ہیں جو طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے مالی مدد فراہم کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ماہر تعلیم ڈاکٹر نیر فردوس, جن سے ہم اسکالرشپس کے پروگرام کے حوالے سے تفصیل سے بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اسکالرشپ کی جو اہمیت ہے اس پر ضرور روشنی ڈالیے گا, اور اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے کون سے ایسے بنیادی اقدامات ہیں جو بہت ضروری ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں نیو پاکستان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج یہاں پہ آؤں اور اس اہم موضوع پہ بات کر سکوں. آپ نے اسکالرشپ کی بات کی. اسکالرشپ ہماری زندگی کا ایک اہم جزو ہے. پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اس کے اندر والدین جو ہے جب اپنے بچوں کو تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ تعلیم ایک خاص حد سے آگے بہت مشکل اور ایکسپینسو ہوتی جا رہی ہے. اس صورت میں اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ ایسے وسائل ہوں جن کو استعمال کرتے ہوئے بچے ہمارے تعلیم حاصل کر سکے تو ہم ان کو بہتر طور پہ استعمال کر سکیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے والدین اور ہمارے جو طالب علم ہیں ان کو ان وسائل کا علم نہیں ہے. وسائل بہت ہیں, پاکستان کے اندر ہیں, پاکستان کے باہر ہیں, لیکن کم آگاہی کی وجہ سے ان وسائل کی رسائی, ان وسائل تک کی رسائی جو ہے وہ حاصل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دو طرح کے اسکالرشپس ہیں جن کو ہم اسکالرشپ میرٹ اسکالرشپ کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم فائنینشیل ایڈ کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں طرح کے اسکالرشپ ہر طرح کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس کے اندر بہت سارے اسکالرشپس ہیں جو کہ موجود ہیں یونیورسٹیز کے اندر, اسکولز کے اندر اور کالجز کے اندر. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو حاصل کرنے کے لیے جو ایک خاص ریسرچ ہوتی ہے وہ نہیں کرتے. اس کی بجائے ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختلف اداروں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ہمیں اسکالرشپ مل سکتا ہے یا نہیں. میری بیسک اپیل ہے والدین سے اور طالب علموں سے کہ وہ اسکالرشپس کو حاصل کرنے کے لیے جو ریکوائرڈ ریسرچ ہے فرام دا اسکولز, فرام دا کالجز, فرام دا یونیورسٹیز یا جو گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ادارے یہ چیزیں مہیا کرتے ہیں ان تک ان کو رسائی حاصل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ڈاکٹر صاحب آپ پھر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بینگ ایجوکیشن ایکسپرٹ, ابھی 26 ملین بچے ایسے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر موجود ہیں. اگر اسکالرشپ کے پاس ہمارے پاس اتنے پلانز بھی موجود ہیں, اتنے بڑے نمبر کو کس طرح سے کیٹر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, اب پنجاب کی مثال لے لیں تو پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ ہے
دس از ون آف دا بیسٹ ایک اپرچونٹی ہے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اسٹوڈنٹس کے لیے مہیا کی گئی ہے, اور اس میں اب تک یہ اسٹیبلشڈ 2008 میں ہوئی تھی, لیکن اب تک اس میں تقریباً 4,50,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیے جا چکے ہیں, اور اس سال پنجاب گورنمنٹ کی یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ وہ 4,90,000 اسٹوڈنٹس تک جائیں گے. وہ اسٹوڈنٹ جو میٹرک کر چکے ہوتے ہیں, ان کے 60% سے زیادہ مارکس ہوتے ہیں, وہ ان اسکالرشپس کو اویل کر سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ پنجاب کے رہنے والے ہوں, اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے ماں باپ کی جو آمدنی ہے وہ 1 لاکھ سے کم ہونی چاہیے. تو وہ بڑے آرام سے یہ اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں کی صورت میں یا پھر ان کے میرٹ کی صورت میں. ٹھیک ہو گیا. جب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہم بات کرتے ہیں HEC کی, تو اس کے تحت کون کون سے ایسے پروگرامز ہیں جو کہ طلبہ کو اسکالرشپ فراہم کرتے ہیں, کون سی وہ ڈیٹیلز ہیں, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہوں گے, تو ان کو پروگرامز کے حوالے سے اگر ہم گائیڈ کر سکیں. دیکھیں, ہائر ایجوکیشن کمیشن بہت سارے اسکالرشپس مہیا کرتا ہے. ان کی ویب سائٹس کے اوپر یہ سارے اسکالرشپس کی ڈیٹیلز ہوتی ہے. میں چند ایک اسکالرشپس کے بارے میں بتا سکتا ہوں. پچھلے دنوں 75ویں جو پاکستان کی آزادی کے جشن کے اوپر ایک پاکستان ہائر ایجوکیشن کا پاکستان اسکالرشپ پروگرام انٹروڈیوس ہوا تھا. یہ بہت اچھا اسکالرشپ تھا. پھر اس کے علاوہ ہائر ایجوکیشن کمیشن باہر کے ممالک میں بہت سارے جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اسکالرشپ جو بھجواتی ہیں ان کو ایڈورٹائز کرتا ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے. اور پھر اس کے بعد نیڈ بیس اسکالرشپس جو ہے وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوتے ہیں. ان کے علاوہ وقتاً فوقتاً بہت سارے اسکالرشپس ہیں جو وہ اپنے پورٹل پہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے ان پورٹلس کو کنسسٹنسی کے ساتھ دیکھتے رہیں, اور پھر جہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے ہمیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب, اس میں ٹرانسپیرنسی کا خیال پھر کس طرح سے رکھا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کو شک و شکایت بھی ہوتے ہیں جب ان کو اسکالرشپ کسی بھی صورت میں نہیں ملتی, یا میرٹ پر نہیں ملتی, یا ایڈ کی صورت میں نہیں ملتی, تو یہی کہنے یا سننے کو ملتا ہے کہ پھر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. دیکھیں, یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر جگہ پہ اس کا وجود پایا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی کا, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ ایک اسکالرشپ کی ڈیٹیلز کو اچھی طرح سے سمجھیں, اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹس کو سمجھیں اور اپنی ایلیجیبلٹی کو سمجھیں. جب آپ ان تینوں چیزوں پہ پورے اترتے ہیں تو پھر آپ اپلائی کریں. اور میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہتا ہوں کہ جب آپ ان تینوں چیزوں کو دیکھنے کے بعد اپلائی کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ اسکالرشپ کی ریس میں نہ آ سکے. یہ اور بات ہے کہ اسکالرشپ کی تعداد کم ہوتی ہے اور اسکالرشپ کے اپلیکنٹس زیادہ ہوتے ہیں. ہر کسی کو اسکالرشپ نہیں مل سکتا, لیکن میرے سامنے واضح مثالیں ہیں جب بہت سارے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ملیا اور ان کی کسی قسم کی کوئی اپروچ یا سفارش نہیں تھی. ایسا کہنا بالکل بیجا نہ ہوگا کہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹرانسپیرنسی کے ایشو ہوتے ہیں, بٹ ایز اے ہول چیزیں اپنی رائٹ ڈائریکشن میں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف جب بھی ہم انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اسکالرشپ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جو پھر پاکستانی طلبہ ہے, کس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں اس کی تیاری کرنی چاہیے؟ ہم جب بھی کوئی بھی ایگزامپل دیتے ہیں تو ہم اکراس دا بارڈر انڈیا کی ہی مثال کوٹ کرتے ہیں کہ ان کے بہت سے ایسے طلبہ ہیں جو اسکالرشپ کے پروگرام کے لیے باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں. یہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کس طرح سے اپنی تیاری کریں؟ کیونکہ ہندوستانی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑی ایک تعداد میں ہمیں دیگر ممالک میں نظر آتے ہیں. میں یہاں پہ صرف ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. 1998 میں کسی پروگرام کے تحت اسکالرشپ پہ USA گیا, تو جب اپنی کلاس میں بیٹھا تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں صرف پاکستان سے واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اسکالرشپ پہ یہاں پہ آیا. میرے ساتھ ہمارے ہمسایہ ملک کے 7 اسٹوڈنٹس تھے, سری لنکا کے اسٹوڈنٹس تھے, بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس تھے. تو میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں اسکالرشپ حاصل کرنے کی اویئرنیس 0% ہے. اس وقت میں نے اس کے اوپر کام کیا اور بہت ایک یوزفل بک اسکالرشپ اسٹڈی ایبراڈ وہ میں نے پروڈیوس کی, جو کہ بڑی پاپولر رہی. ابھی کسی کو ضرورت نہیں ہے اس بک کو پڑھنے کی, بیکاز اب وہ اپڈیٹ نہیں ہوتی. وہ سارا ڈیٹا اس وقت ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود ہوتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو انڈر گریجویٹ میں اس وقت ہیں ان کو اپنے اسکالرشپ حاصل کرنے کے لیے اپنی جستجو جاری کر دینی چاہیے. اور اس وقت تقریباً 20,000 آرگنائزیشنز ہیں جو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں 2 لاکھ یونیورسٹیز کے اندر جو مختلف ممالک میں ہیں.
جو دنیا کے بیسٹ 3 اسکالرشپس ہیں، ہمیں ہمارے ہر اسٹوڈنٹس کو ان میں سے ایک میں ضرور اپلائی کرنا چاہیے. یہ فل برائٹ اسکالرشپ ہے، ون آف دا بیسٹ اسکالرشپ ان USA، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ماسٹرز ڈگری پروگرام کے لیے، PhD کے لیے اور پوسٹ ڈاک پروگرامز کے لیے اسکالرشپ دیتا ہے، اور بڑے سفیشینٹ. یہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 15 سے 20 پوسٹ ڈاک کے لیے جاتے ہیں اسکالرشپ کے اوپر. اور اسکالرشپ یہ ہے کہ آپ کا ایئر ٹریول کور ہوتا ہے، آپ کا بورڈنگ لاجنگ کور ہوتا ہے، آپ کے مینٹیننس کاسٹ کور ہوتے ہیں، اور 100% آپ اسٹڈی کر کے واپس آنا ہوتا ہے. ہمارے جو PhD کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو تقریباً ہر سال 40 کے قریب اسکالرشپ دیتا ہے فل برائٹ، اور تقریباً ماسٹر ڈگری پروگرام کے لیے جو ہے آپ کو 100 کے قریب اسکالرشپ ملتے ہیں. شرط صرف یہ ہے کہ PhD اور پوسٹ ڈاک کے لیے آپ کو کسی سپروائزر سے ایکسیپٹنس لینی ہوتی ہے، اور ماسٹرز ڈگری پروگرام کے لیے کوئی ایکسیپٹنس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے اپنی ذہن میں رکھنے کے لیے کہ یہ اسکالرشپ فل برائٹ جب آپ اپلائی کرتے ہیں تقریباً 1 سال کا ٹائم آپ کو چاہیے. یہ جون میں اس کی اپلیکیشنز نارملی سٹارٹ ہوتی ہیں. سمپل سا پروسیجر ہے. آپ فل برائٹ کی پورٹل پہ چلے جائیں، US جو کونسلیٹ ہے اس کی پورٹل پہ چلے جائیں، وہاں سے یہ اپلیکیشن آن لائن آپ فل کریں، اور یہ جون سے چیک کرتے رہیں. جی چیک کرتے رہیں، کیونکہ جیسے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے، اویئرنیس کے حوالے سے چلیں. آپ نے بھی آج گائیڈ کر دیا، ہم اپنے پروگرام کے تحت بہت سے لوگوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں. دوسری طرف آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ فوکسڈ ہم ان ایجنٹس کی طرف ہو جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں کہ جی ہم اس یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا، آپ کو پارٹ ٹائم نوکری بھی مل جائے گی، پھر ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور زیادہ پیسے پھر ہم وہاں گوا بیٹھتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. ہمارے بہت سارے جو کنسلٹنٹ ہیں وہ اچھے بھی ہیں، لیکن چند کنسلٹنٹ ایسے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس بہت سارے مسگائڈ ہو جاتے ہیں. میں ایک بات بڑی واضح بتانا چاہتا ہوں، انٹرنیشنل اسٹڈی کے لیے جب آپ اسکالرشپس پہ جاتے ہیں، چاہے فل برائٹ پہ جائیں، چاہے شیوننگ اسکالرشپ پہ جائیں، چاہے ڈارٹ پہ جائیں، اگر آپ کرائٹیریا مکمل کرتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہیں، اور آپ کے پاس اسٹرانگ ریکمنڈیشن لیٹرز ہیں، اچھے پرپوزل آپ نے بنائے ہیں، آپ کی جو پرسنل اسٹیٹمنٹ ہے وہ اچھی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ اسکالرشپ نہ حاصل کر سکیں. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ اچھی ریسرچ کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں اور آپ اپلائی کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور اسکالرشپ مل جائے گا. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ انٹرنیشنل فورم پہ اسکالرشپ اویلیبل ہیں اور وہ مل نہ پا رہی ہو، ہمارے لیے مشکل ہو. ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے اسکالرشپس ہوتے ہیں اور بہت سارے خالی چلے جاتے ہیں، اور یہ جو اسکالرشپ خالی جاتے ہیں بیکاز ہم ان پہ ریکوائرڈ تعداد میں اپلائی نہیں کر پاتے. میں صرف ایک بات بتانا چاہوں گا اپنے ناظرین کو کہ اسکالرشپ ڈھونڈنے کے لیے ایک سرچ پروسیجر ہے. انٹرنیٹ پہ ہر اسکالرشپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے، اور سب سے بڑا جو اس کا فورم ہے وہ یونیسکو کا اسٹڈی ابراڈ ایک بکلیٹ ہے جو ہر سال آن لائن پایا جاتا ہے. اس میں دنیا کے ہر اسکالرشپ کی ڈیٹیل ہوتی ہے. آپ سم ٹائم موسٹلی وہ فری اویلیبل ہوتا ہے، سم ٹائم ود اسمال فیس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا یوزفل ہے کہ وہ نہ صرف انڈر گریجویٹ پروگرام، پوسٹ گریجویٹ پروگرام، بلکہ وہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کے ورکشاپس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کانفرنسز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے پروگرام ہوتا ہے، ان کو بھی فلی فنڈڈ کور کرتے ہیں. اور ہمارے ہزاروں لوگ ہیں جن کو یہ ٹیکنیک پتہ ہے، وہ ان چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں. بٹ آئی وانٹ کہ ہمارے بھی اس کو شیئر کریں، پاس آن کریں، جن لوگوں کو پتہ ہے وہ دوسروں کو پاس آن کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ہماری ایک جو ہے نا سروس ہوگی ہمارے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں کی طرف سے، کہ وہ انفارمیشن کو پاس کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے 1998 کا ذکر آپ نے کیا کہ آپ بھی گئے تھے، اس وقت کوئی ڈیجیٹل دور نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا. آج تو پھر بہت آسانی ہو چکی ہے کہ آپ نے جس گوگل پر جانا ہے، آپ نے سرچ میں جو لکھیں گے آپ کو اس کا جواب مل جانا ہے. تو اب تو یہ کوئی مشکل کام نہیں رہ گیا. جی مشکل کام نہیں رہ گیا، لیکن مشکل کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے ڈاکومنٹس کو تیار کرنا. میں پاکستان کے اندر جو بیسٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر اگر میں 2-4 کی آپ کو بتاؤں، فورمن کرسچن کالج ہے،
कनेड कॉलेज है, या इस तरह की बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आप देखें मिलियंस एंड मिलियंस। इस साल फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज की मैं उसके जो फाइनेंशियल एड ऑफिसर से बात कर रहा था, तो मुझे बताया गया कि 430 मिलियन रुपीस के स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को दिए गए हैं। प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये है कि जब वो मुतलका यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल से रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर पाते और उसके मुताबिक अपने आप को तैयार नहीं करते। जब वो ये चीज़ें तैयार नहीं कर पाते तो फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है उनको हासिल करना। इंस्टेड वो बहुत सारे लोगों की सिफारिश या अप्रोच ढूंढते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। एक और चीज़ मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप सिर्फ इंडिपेंडेंटली आपको नहीं मिलता, इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना पड़ता है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जब तक आप एडमिशन नहीं लेते तो उस यूनिवर्सिटी का आप स्कॉलरशिप या फाइनेंशियल एड अवेल नहीं कर सकते। कुछ हमारे स्टूडेंट्स के ज़हन में एक मिसकंसेप्शन होती है कि पहले स्कॉलरशिप मिलेगा और फिर हम उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे। ये दूर करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करना चाहिए और फिर स्कॉलरशिप के लिए ट्राई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ जो ज़्यादा रुझान हम यहाँ पर देखते हैं, स्टूडेंट्स का रुझान है या हमने यूके जाकर पढ़ाई करनी है या ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करनी है, उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। जॉब्स कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाती हैं, करेंसी डिफरेंस बड़ा अच्छा है, तो लोगों को होता है कि कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी एक अच्छा हो जाएगा। कौन से ऐसे दूसरे ममालिक हैं जहाँ पर आपको लगता है कि स्कॉलरशिप्स के लिए या वैसे भी अगर स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए जाएँ वो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानियों के लिए, वहाँ पर बेहतर अपॉर्चुनिटीज़? देखिए, आपके लिए पूरे यूरोप में बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू स्कॉलरशिप विन करने के। इंग्लैंड में आपके पास अपॉर्चुनिटी हैं और आपके पास यूएसए में अपॉर्चुनिटी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने आपको बताया दुनिया की 20,000 ऑर्गेनाइजेशंस हर साल स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। अब ज़हन में रखने वाली बात यह है कि स्कॉलरशिप सबसे कम अवेलेबल होते हैं अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए। उससे ज़्यादा जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप वर्ल्ड में दिए जाते हैं वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए होते हैं। अच्छा, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाते हैं और वहाँ पे आप अपने रिसोर्सेज से फ़ी पे करते हैं तो आपका विनिंग चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है मास्टर्स डिग्री में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मेरा बेटा अंडर ग्रेजुएट में गया यूके में एंड देन फिर उसको मास्टर्स डिग्री एंड पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप मिला 100%। कोई सिफारिश नहीं, किसी किस्म की नहीं, कोई भी स्टूडेंट हासिल कर सकता है। ये मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ कि जो राइट तरीके से अप्लाई करते हैं। राइट 2-3 चीज़ें ज़हन में रखने वाली होती हैं आपकी। जी, रिकमेंडेशन लेटर इज़ द बेस ऑफ योर विनिंग स्कॉलरशिप, क्योंकि अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर्स लिए हैं, हमारे एक स्टूडेंट्स के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि वो राइट रिकमेंडेशन फ्रॉम द राइट पर्सन से नहीं लेते। वो किसी से भी रिकमेंडेशन ले लेते हैं। लेकिन हमेशा ज़हन में रखना चाहिए कि रिकमेंडेशन लेटर या तो आप अपने टीचर से लें जो आपको अच्छी तरह से जानता है, या आप अपने एम्प्लॉयर से लें जिसके साथ आपने काम किया हुआ है। वो दोनों बहुत यूज़फुल रहेंगे। और फिर रिकमेंडेशन लेटर वेरीफाई होते हैं। 80 to 90% रिकमेंडेशन लेटर जब वेरिफिकेशन की स्टेज पे जाते हैं तो कुछ ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं जो स्कॉलरशिप की राह में हर्डल बन जाते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बड़ी ज़रूरी हैं। और फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लेटर भी कुछ जगहों पे ज़रूरी होता है, ये आपके पास होना चाहिए, जेन्युइन एक्सपीरियंस लेटर। और जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती हैं, आप अप्लाई करते हैं, रेस्ट श्योर कि आपका स्कॉलरशिप विन करने का रेट 60-70% बढ़ जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ एक लास्ट प्रॉब्लम जो लास्ट मैं आपसे चाहूँगा, हमारा लैंग्वेज बैरियर है। बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बाहर फिर नहीं जा पाते हैं, आइल्स ही नहीं कर पाते हैं, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, उनको क्या मशवरा देना चाहिए? देखिए, लैंग्वेज बैरियर है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले हर जो स्कॉलरशिप प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन या यूनिवर्सिटी होती है वो 2 तरह के आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के रिजल्ट्स मांगती है। या तो आइल्स होता है जिसका मिनिमम स्कोर आपके पास 6 to 6.5 होना चाहिए, ये मिनिमम है। 6.5 से ऊपर होना चाहिए। और जब आप बात करते हैं टॉफल की, तो टॉफल का जो टॉप स्कोर है 120 है। 100 से ऊपर होगा तो आपका बहुत अच्छा तस्वर किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के अलावा अगर आपकी स्टडी थ्रू आउट योर कैरियर रिमेन इन इंग्लिश लैंग्वेज है तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो आपको एग्जेम्प्ट कर देती हैं आइल्स से भी और टॉफल से भी। ये उस सूरत में आपको उस यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से या अपने स्कूल से ये सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं कि आपका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस था थ्रू आउट इंग्लिश लैंग्वेज था। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है फिर आइल्स की तरफ जाने के लिए, टॉफल की तरफ जाने के लिए। उस सूरत में आपको कुछ जगहों पे एग्जेम्पशंस मिल जाती हैं।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نیر فردوس، ماہر تعلیم، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اب ہم بات کریں گے ایک اہم موضوع پر، ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی بالوں کی پیوند کاری. ان افراد کے لیے کسی امید کی کرن سے کم نہیں جو بالوں کے گرنے سے پریشان ہیں. عمر بڑھنے، جنیاتی مسائل یا دیگر وجوہات کی بنا پر بالوں کا جھڑنا ایک عام مسئلہ بن چکا ہے. ایسے افراد کے لیے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا عمل بالوں کی دوبارہ بحالی کا ایک مؤثر حل فراہم کر سکتا ہے. لیکن اس عمل میں ہمیں جاننے کی یہ بھی ضرورت ہے کہ اگر یہ عمل کسی غیر ماہر شخص سے کروایا جائے تو پھر اس کے نتائج الٹ بھی ہو سکتے ہیں. جی ہاں، ہیئر ٹرانسپلانٹ کے دوران کچھ نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر اگر جو بھی آپ کا سرجن ہے اس میں مہارت نہیں ہے، مہارت کی کمی ہے، تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو سکتا ہے، آپ کے غیر متوازن بال ہو سکتے ہیں، یا پھر مستقل نشانات جیسے مسائل بھی سامنے آ سکتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے دوران کن نقصانات کا سامنا کیا جا سکتا ہے اور ایسے نقصانات سے بچنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر یا سرجن کا انتخاب کیسے کیا جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق نوشین جو کہ ٹرائیکالوجسٹ ہیں اور ہیئر ٹرانسپلانٹ کے شعبے میں وسیع تجربہ رکھتے ہیں. ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ بالوں کی بحالی کے لیے کیا ضروری اقدامات ہیں اور کن باتوں کا خیال رکھا جائے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے کون کون سے عام نقصانات ہوتے ہیں، ان سے کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. بہت شکریہ شو میں بلانے کا آپ کا. دیکھیے، نقصانات پہ ہی ہم بات کرنے کے لیے آئے ہیں. نقصانات ہوتے کیوں ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو لوگ وداؤٹ بلڈ ٹیسٹنگ اپنے خون کے نمونے کے بغیر ہی وہ چلے جاتے ہیں، اور جو سینٹر کر رہا ہے ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کے پراپر خون کے نمونے لیں. اس کے بعد اگر ان میں کوئی پرابلم ہے تو ہیئر ٹرانسپلانٹ وہاں سے ہی ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اگر ان نمونوں میں جو کہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں اگر ان میں پرابلم ہے، آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرائیں گے تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک اہم ایکٹر نے بھی اپنی ویڈیو لانچ کی تھی تقریباً 8 سے 10 سال پہلے، جس پہ بہت شور ہوا تھا. تو اس میں بھی مین وجہ یہی جانی گئی کہ انہوں نے وہ بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائے تھے، اس سینٹر نے ان کے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرائے تھے اور وداؤٹ بلڈ ٹیسٹ ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کر دیا. وہ ڈائبیٹک تھے اور ڈائبٹیز کے بعد ان کو کمپلیکیشنز آنا سٹارٹ ہو گئیں. تو لوگ خود بھی بیسکلی جب وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ اگر کوئی بہت مہنگا کر رہا ہے تو وہ شاید بہت اچھا کرے گا. یہ بھی ایک بات غلط ہے. اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ بہت سستا کریں گے تو اچھا کریں گے. جی، یہ کانسیپٹ بھی آپ کا غلط ہے. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کے نمبر آف سرجریز کتنی ہیں، ان کا کام کیسا ہے، اور ٹیم بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ صرف ایک شخص کا کام نہیں ہے، اٹس اے ٹیم ورک. آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی ٹیم کا ایکسپیرینس کیسا ہے. نارملی لوگ خود کریڈٹ لے لیتے ہیں، وہ اپنی ٹیم کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ آپ کے پاس 5 سے 6 سپورٹیو سٹاف ہوتا ہے جو آپ کو ہیلپ کرتا ہے. اور اس کام میں وہ کیونکہ یہ 8 سے 10 آورس کا پروسیجر ہوتا ہے جو کہ اس کام کے اندر آپ کا پارٹ ہوتا ہے. پلیسمنٹ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسسٹنگ کراتے ہیں، اسٹرلائزیشن کو مینیج کرتے ہیں. 8 گھنٹے ایک سرجری چل رہی ہے، ایک بندہ بھی گلو کو ٹچ کر دے تو بیکٹیریا یا وائرس ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو اس میں سب سے مین چیز آپ نے دیکھنی ہے، آپ جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی اسٹرلائزیشن کیسی ہے، ان کی کوالٹی کیسی ہے. وہ اگر پیسے لے رہے ہیں، اگر آپ سے بہت کم پیسے لے رہے ہیں تو پھر آپ محتاط ہو جائیے کہ وجہ یہی ہے کہ وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کس طرح سے یہ آئیڈیا ہو کہ ہر مریض ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے موضوع ہوتا ہے، کن لوگوں کو آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے سے منع بھی کرتی ہیں، کون سے اسپیسیفک ایسے لوگ ہیں؟ جی، نارملی جن کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوتا ہے یا جو کوئی دل کی بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں یا ان کو کسی کا کڈنی کا پرابلم ہے، تو اس سے پہلے انہیں اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے. وہ انہیں الاؤ کرتے ہیں تو ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے. کسی کا HbA1c یعنی کہ اس کے خون میں گلوکوز کی ریشو بہت زیادہ ہے، وہ اگر ہائر ہے تو اس کا ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا. اس کا ایک ٹیسٹ ہے جسے HbA1c کا کہا جاتا ہے. تو جو لوگ بھی ڈائبٹیز میں مبتلا ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا ہے یا کروانا چاہتے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو آپ HbA1c ٹیسٹ کروا لیں. اگر وہ 7 پوائنٹ سے ابو ہے تو پھر آپ مت جائیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف. ٹل 7 تک وہ فائن ہے، اس میں کبھی کسی کو کوئی کمپلیکیشن نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جب بھی کوئی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے جا رہا ہے وہ کروانے، کون کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جو ہمیں پہلے ہی کروا لینے چاہیے؟ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ شوگر کا بھی ہے HbA1c اس حوالے سے، اور کون سے ایسے ضروری ٹیسٹ ہیں؟ جی،
اس میں آپ کو پی ٹی، APTT، CBC، ہیپاٹائٹس، HIV اور بلڈ شوگر رینڈم، یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر آپ کا بلڈ شوگر رینڈم ہائی ہے تو پھر آپ HbA1c کروا لیں، اور اگر آپ ڈائبیٹک ہیں پھر تو HbA1c بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے جو بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ وہ اپنی اسموکنگ کو ڈسکنٹینیو کر دیں، وہ ہیلنگ میں اور بلڈ سپلائی کو پور کر دیتی ہے۔ تو اسموکرز کے لیے بھی الارم ہے کہ ہر جگہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہیئر ٹرانسپلانٹ اگر آپ کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو، تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ نے چھوڑنی ہے وہ آپ کوشش کریں کہ جتنی آپ اسموکنگ کم کر سکتے ہیں اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ جو پاکستان میں اب ہم لوگ کر رہے ہیں، یا پاکستانی ہم مردوں کی بات کر رہے ہیں، جینیٹکلی بھی وہ اس کو کیری کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، سکسیس ریشو آپ نے کیا دیکھا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے جا رہے ہیں، آپ خود جج ہیں، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ وہ کتنے ایکسپرٹ لوگ ہیں۔ بہت پاکستان میں دنیا کا سب سے سستا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے۔ اگر ہم کنٹریز بولیں، جیسے لوگ ٹرکی کی بات کرتے ہیں، وہاں بھی بہت زیادہ فراڈ کا سامنا ہے لوگوں کو، وہاں بھی اتنا اچھا ہیئر ٹرانسپلانٹ نہیں ہو رہا۔ جو پاکستان میں ایک مڈل کلاس کا کلینک ہیئر ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے، وہی ٹرکی میں اس سے 5 گنا مہنگا ہو رہا ہے، اور جو پاکستان میں ایک بہت ہائی سٹینڈرڈ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ آپ کا ہو رہا ہے، وہی ٹرکی میں اس سے 10 ٹائم زیادہ ایکسپینسو ہے۔ تو مین چیز جب آپ جا رہے ہیں، آپ ان کا کوالٹی آف ورک دیکھیے، آپ جب جائیں گے کلینک میں اس کی صفائی دیکھیے، لوگ کیسے ہیں، بات کر کے نارملی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں تو بھی بہت زیادہ اچھے لوگ لازم نہیں ہے کہ وہ ہوں۔ سیکنڈلی، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ دیکھ کے جا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہوا ہے، وہ کوئی اتھینٹک معیار نہیں ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے جی کوئی یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہم ٹک ٹاک پہ دیکھ کے چلے گئے ہیں۔ آپ پہلے کلینک میں جائیے، وہاں دیکھیں، کیونکہ نارملی اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، گھروں کے اندر کلینک بنائے ہوئے ہیں تو لوگ اسی سے امپریس ہو کے ان کی ریچ کو دیکھ کے وہاں آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک پراپر کلینک ہو، وہ ٹیکس پیئر ہوں، ان کی رجسٹریشن ہو، ان کے پاس سرٹیفائڈ سرجن ہو، تو پھر آپ اور ایک اچھی ٹیم بھی ہو، اور اس کے بعد آپ ان سے ریفرنسز لیجئے۔ نارملی لوگ ریفرنس کی بیس پہ جاتے ہیں، انہیں بولیں کہ ایسے پیشنٹ کا بھی ریفرنس دیں جس کے پیچھے بال اچھے نہیں ہیں، کیونکہ ہر ایک کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے دوست کا اچھا ہوا تو لازم نہیں کہ آپ کا اچھا ہو، کیونکہ آپ کے بیک ایریا پہ ڈپوزٹ ایریا، ڈونر ایریا جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر سارا ہیئر ٹرانسپلانٹ بیس کرتا ہے۔ جی، ڈونر ایریا اگر اچھا نہیں ہے تو لازم نہیں ہے کہ آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ اچھا ہو۔ ڈونر ایریا کی اسیسمنٹ نارملی کچھ لوگوں کے بالکل بھی بال نہیں ہوتے تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو بہت اچھا ہے۔ آپ نے پہلے تھوڑا سا ریسرچ کرنی ہے، سمجھنا ہے کہ میل پیٹرن بالنس کیا ہے، اس میں ڈونر ایریا کیا ہوتا ہے، اس میں تھکنس کیسی ہے۔ جب آپ یہ تھوڑا بہت سرچ کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کے ڈونر ایریا کے اکارڈنگلی آپ کا رزلٹ آتا ہے۔ جتنی ڈونر میں ڈینسٹی ہوگی اتنا زیادہ رزلٹ آئے گا اور اتنا زیادہ آپ کی کوریج ایریا بڑھے گا۔ اور نارملی ایک بات جو ہر کوئی آ کے کہتا ہے، بھائی میرا پورا سر بھر دو۔ اگر 1000 ٹرانسپلانٹ سرجریز ہو رہی ہے تو اس میں شاید 1 یا 2 لوگ یا 3 لوگ اس طرح کے ہیں جن کا ڈونر ایریا اتنا ہوتا ہے کہ آپ ایکول ڈینسٹی سے بھر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے، اوبیسلی کاسٹ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں بھی اہم جو کہ مرکزی کردار ہے وہ ڈونر ایریا کا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان میں سب سے سستا ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی ہو رہا ہے، قابل ڈاکٹرز یہاں پر موجود ہیں، آپ بھی ان میں شامل ہیں، تو یہ ٹرکی میں کیا ہو رہا ہے کہ ہر دوسرا پاکستانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کے ڈاکٹرز چھوڑ کے، یہاں کا سستا ٹریٹمنٹ چھوڑ کے وہ ٹرکی کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے اسی طرح سے اپنے ٹورزم کو کافی پروموٹ کر لیا، اور آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ کوکری وہاں پر بھی بہت زیادہ ہے۔ وہاں پہ پاکستان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ وہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ ہم ہر ایک کی پرائیویسی ہے بتا نہیں سکتے، لیکن ٹیربل قسم کا کام ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ایسے پیشنٹس آئے جو کہ جنہوں نے ٹرکی سے ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا اور پھر آپ کے پاس آئے ہوں اس کو سارٹ آؤٹ کروانے کے لیے؟
مہینے میں 2 سے 3 تو آرام سے آ جاتے ہیں, 10 تک بھی چلے جاتے ہیں. وہاں ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جب آپ وہاں جاتے ہیں وہ آپ کو اسٹیرائڈ دے دیتے ہیں. پاکستان میں بھی کئی لوگ دیتے ہیں. اسٹیرائڈ کیا کرتا ہے کہ فل ان دا بلینکس کر دیتا ہے, جو گیپ ہوتے ہیں ان کے درمیان میں بھر دیتا ہے. یا نارملی وہ پیچھے سی ہیئر لائن بنا کے ایک پیسٹنگ سی کر دیتے ہیں کہ کھلے کھلے دور دور بال لگا دیتے ہیں. وہ دیکھنے والے کو ایٹ دا ٹائم بڑا اچھا لگتا ہے, او ہو جی سارا بھر دیا, او ہو جی سارا بھر دیا. لیکن جب وہ اگتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ پراپر ہیئر لائن نہیں ہے, ڈینسٹی نہیں ہے, نیچرلنس نہیں ہے. سیکنڈلی لوگوں نے پاکستان کو انفارچونیٹلی بدنام بہت کیا ہوا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جتنا اچھا انوائرمنٹ ہمارے ملک کے اندر ہے, جتنی اچھی ہیلتھ کی سستی فیسلٹیز پاکستان میں ہیں, وہ پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں. ٹرکی میں بھی ٹھیک ہے اسٹرلائزیشن یا ان کی ہوٹل انڈسٹری, ان کا ٹورزم ہمارے سے اچھا ہو سکتا ہے, لیکن آج بھی میں یہ کہوں گی کہ ہمارا کام الحمدللہ ان سے زیادہ بہتر ہے. سیکنڈلی جو بھی پاکستان میں کر رہا ہے, کراچی میں کر رہا ہے, اسلام آباد میں کر رہا ہے, لاہور میں کر رہا ہے, جہاں بھی کر رہا ہے وہ وہیں رہ رہا ہے. وہ یہ تو نہیں ہو رہا کہ آپ اس سے بات نہیں کر سکتے, آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں, اس کا نام دیکھ سکتے ہیں, تو آپ اپنے لوگوں کے پاس جائیے. اس حوالے سے میں سب سے زیادہ کریڈٹ ایک دینا چاہوں گی, جو ہمارے ٹی وی ایکٹرز ہیں وہ بہت اچھی ریسرچ کرتے ہیں. آپ یوزلی ٹی وی ایکٹرز کو دیکھیں کہ بہت کم کا کام خراب ہوا ہوگا, 1 یا 2 ایسے ہوں گے. نارملی جتنے بھی ہیں ان کا کام بہتر ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے نہیں چلے جاتے, وہ اپنی پوری ورکنگ کرتے ہیں, پوری ریسرچ کرتے ہیں. اور یہ یقینی طور پر ہر انسان کو کر کے جانی چاہیے, کیونکہ یہ معاملہ بھی ایسا ہے کہ آپ کے سر پر دوبارہ سے بال لگنے ہیں, پراپر یہ سرجری ہے, اور 8 سے 10 گھنٹے جو جاری رہتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا, کون سا موسم آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں ویدر کا بھی کوئی ہے کہ ہمیں زیادہ گرمی میں نہیں کروانا, زیادہ سردی میں نہیں کروانا, کچھ پروز کونز ہیں ویدر کو لے کے بھی؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے, بالکل بھی ایسا نہیں ہے. نارملی دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ نارملی ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جاتے ہیں وہ کوئی اتنی ایکسٹریم کنڈیشن میں کام نہیں کرتے. ہاں جیسے کچھ آئل فیلڈ وغیرہ میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ ویسے ہی 1 منتھ کی بریک میں آتے ہیں. اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ گرمی میں بھی کروا رہے ہیں تو 12 سے 15 دن میں آپ ہیل اپ ہو جاتے ہیں. ود ان 1 منتھ جب اپنے کام پہ جاتے ہیں آپ ہیلمٹ بھی پہن سکتے ہیں, آپ ایزیلی کہیں بھی جا سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ویدر کے ساتھ اس کا کچھ کنیکشن نہیں ہے. اس کا کنیکشن ہائیجین سے ہے کہ بعد میں آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے, چاہے وہ گرمی ہے چاہے وہ سردی ہے. جب آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا آپ کو. ٹھیک ہے. اور پھر جس طرح سے آپ یہ بتا رہی ہیں اوبویسلی ہائیجین کا تو خیال رکھنا ہی ہے. ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بعد جو پیشنٹ ہے وہ کس طرح سے اپنی دیکھ بھال کرے بالوں کی کہ ریزلٹس جو ہیں وہ زیادہ بہتر آئیں؟ جی اس میں سب سے پہلے تو وہ بایوٹین اور زنک کا استعمال پراپر کریں, اور وہ ہر ایک شخص کو کرنا چاہیے, چاہے اس کے بال نہیں بھی گر رہے تو بھی اس کو بینیفٹ ہوگا. اس کے بعد انہوں نے ٹاپیکل سیرمز ہوتے ہیں, 12 ڈیز کا پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, ٹکر نہ لگے, کوئی آپ کو آ کے سر پہ ہاتھ نہ لگائے. 12 ڈیز کے بعد شیڈنگ فیز آ جاتا ہے جس میں آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے جیسے آپ کے بال وہ گرتے جاتے ہیں آپ پہلے والی شیپ میں واپس چلے جاتے ہیں. سم ویئر آپ کے اپنے بال بھی کٹے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ بالکل ہی عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن پریشان نہ ہو, اس کے بعد آپ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. اس دوران آپ کیپ بھی پہن سکتے ہیں, آپ اس کو کور بھی کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ ٹاپیکل سیرمز لگائیں. سیرمز میں اسٹیرائڈز نہیں ہوتے ہیں, وہ آرگینک بیس فارمولا ہوتا ہے. جب آپ اپنے اسکیلپ پہ لگاتے ہیں وہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ کے بیبی ہیئر گرو کرتے ہیں. اس کے بعد 3 منتھس کے بعد آپ کا گروتھ کا فیز سٹارٹ ہوتا ہے, جو کہ 3 منتھ سے لے کے 1 ایئر کے ٹائم میں جاتا ہے. 100% رزلٹ جو ہے 1 ایئر میں آتا ہے. 1 ایئر کے بعد الحمدللہ موسٹلی 99% لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں, وہ ایک اچھا ہیئر اسٹائل رکھ سکتے ہیں, اپنی زندگی انجوائے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, دوسری طرف جب بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کروا لیتے ہیں لوگ, یا اس سے پہلے بھی اگر کچھ لوگ ہیئر ٹرانسپلانٹ سے بھی بچنا چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ پی آر پی کتنی ایفیکٹو ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے اور اس کے بعد میں؟ دیکھیں پی آر پی کا میں ایک چیز کلیئر کرتی جاؤں. پی آر پی بیسیکلی آپ اس کو آسان زبان میں کہیں تو وہ فوڈ ہے جو کہ کچھ لمیٹڈ ٹائم کے لیے کام کرتا ہے. کرانے میں ہارم نہیں ہے, لیکن اس کو پھر آپ نے ریگولر کروانا ہے. آپ جب ریگولر کرواتے ہیں تو آپ کو بہت بینیفٹ دیتا ہے. کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جیسے کووڈ جن لوگوں کو ہوا, کوئی وہ ڈیفیشنسی فیس کر رہے ہیں, ڈپریشن ہے, ان لوگوں کے لیے وہ وقتی ہیلپ اور سپورٹ زیادہ ہے. لیکن جن کو اسپیسیفکلی میل پیٹرن بالنس ہے تو وہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ان کو ریگولر بیسس پہ کروانی ہے. وہ 1 یا 2 یا 3 دفعہ سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر آپ نے وہ لائف سٹائل اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ منتھ میں 1 دفعہ ٹائم نکالیں, جا کے پی آر پی کرا لیں, تو آپ کا جو ایکسیسو ہیئر فال ہو رہا ہے وہ کنٹرول میں آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، لاسٹ کمنٹ میں آپ سے بس چاہوں گا اب جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی اگر وہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانا چاہتے ہیں، کن چیزوں کا لازمی انہیں خیال رکھنا ہے؟ اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی ڈائٹ، کیونکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ میں ہیئر کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے ذکر کیا ڈونر ایریا ہے، آپ کی سکن کا بھی بڑا رول ہے۔ اگر آپ کی سکن کی کوالٹی اچھی ہوگی، کمفرٹیبل ہوگی، تو آپ کے کام کی کوالٹی اور بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے آپ نے بیلنس ڈائٹ لینی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ سبزی کھاتے ہیں اور گوشت بالکل نہیں کھاتے تو یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے، اور اگر آپ اوور ایٹنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں یا فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی سکن کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے۔ پراپر ٹائم پہ سوئیں، اچھا واٹر انٹیک بڑھائیں اور اچھے سپلیمنٹس لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آل آف سڈن مت سوچیں کہ اچھا اب میں نے آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ 18 سال کے بچے آتے ہیں، 2 بال گرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہاں لگا دو۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کیا اور اٹھ کے کرا لیا، اس میں پہلے آپ ریسرچ کریں، کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے، کب کروانا چاہیے یہ آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ یہ کوئی میک اپ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور سیلون والوں سے کہیں کہ جی میک اپ کر دیں۔ انفارچونیٹلی آج کل ڈیمانڈ اس طرح سے آ گئی ہے کہ لوگ سننا ہی پسند نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ آپ کو میل پیٹرن بالنس ہے تو اس کے اکارڈنگلی ہم نے چلنا ہے۔ ہم نے فرمائش پہ چلیں گے تو پھر نقصان آپ کا ہوگا، کیونکہ یہ بار بار نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق نوشین، ٹرائیکالوجسٹ، ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی، اور امید کرتے ہیں کہ تمام جو باتیں تھی ڈاکٹر صاحبہ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ لوگوں کے لیے مفید رہی ہوں گی، کیونکہ وہ تمام لوگ جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے انہیں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہے، اپنے جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ لازمی کروانے ہیں، اور ایک اچھے سرجن کا انتخاب بھی آپ کو کرنا ہے۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہوا ہے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔